آپ کہتے ہیں ایک دن میں نے صبح کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ آپ نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے تو بچے لائن میں کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بچے کے رخسار پر دست شفقت پھیرا، ہر بچے کو پیار کیا، ہر بچے پر دست شفقت پھیرا۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں پھر میری باری آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ میرے چہرے پر پھیر دیے۔ جب آپ کے دونوں ہاتھ میرے چہرے پر لگے تو مجھے اتنی ٹھنڈک محسوس ہوئی، پورے جسم میں اتنی ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ اتنی ٹھنڈک میں نے کبھی بھی زندگی میں محسوس نہیں کی۔ اور جب آپ کے ہاتھ مبارک میرے چہرے پہ لگے تو میں نے آپ کے ہاتھوں سے ایسی خوشبو محسوس کی، ایسے لگتا تھا جیسے آپ نے اپنے ہاتھ کسی مشک و عنبر کے برتن میں بھگو کر میرے چہرے پر لگائے۔ کہنے کا مطلب حضرت جابر کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ایسی خوشبو محسوس ہوئی کہ ایسی خوشبو مشک و عنبر میں بھی نہیں ہو سکتی۔ مشک و عنبر بھی اس خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی جیسی خوشبو اللہ نے اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو عطا فرمائی ہے۔ یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ہر عضو کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار بنا دیا۔ اسی طرح حضرت عتبہ بن فرقد سلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میری 4 بیویاں تھیں اور گھر میں ہر قسم کی فراوانی اور مال کی وسعت ہونے کی وجہ سے وہ ایک سے ایک بڑھ کر خوشبو استعمال کرتی تھی تاکہ ان کا شوہر یعنی حضرت عتبہ بن فرقد سلمی رضی اللہ عنہ ان میں ہر ایک کو زیادہ توجہ دیں۔ ایک دن میں گھر میں داخل ہوا تو بیویاں اکٹھی ہو گئیں، کہنے لگیں کیا ماجرا ہے، آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں کہ ہم تمہاری توجہ حاصل کرنے کے لیے اور تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک سے ایک بڑھ کر خوشبو استعمال کرتی ہیں، لیکن جب ہم آپ کے سامنے جاتی ہیں، آپ کے پاس جاتی ہیں تو آپ کے جسم کی خوشبو ہماری جسم کی خوشبو پر غالب آ جاتی۔ ہم نے جو خوشبو استعمال کی ہوتی ہے وہ گمسم ہو جاتی ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور آپ جو خوشبو لگاتے ہیں وہ ہماری خوشبوؤں پہ غالب آ جاتی ہے اور ہمیں آپ کے جسم پر لگی ہوئی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اپنی خوشبو کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ کیا وجہ ہے؟ آپ یہ راز کیوں نہیں بتاتے کہ آپ فلاں خوشبو استعمال کرتی ہیں، ہم بھی وہ خوشبو استعمال کر سکیں۔ تو حضرت عتبہ بن فرقد سلمی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیویوں کو فرمایا میں تو کوئی خوشبو ہی نہیں لگاتا۔
وہ بڑی حیران پریشان ہوئی کہ عجب بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی خوشبو استعمال ہی نہیں کرتا، میں کوئی عطر اور کوئی جناب پرفیوم لگاتا ہی نہیں ہوں۔ کہنے لگی پھر یہ آپ کے جسم سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ اور ایسی خوشبو آتی ہے کہ جو ہماری خوشبوؤں پر غالب آ جاتی ہے۔ تو اس وقت بیویوں کے سوال پر حضرت عتبہ بن فرقد اسلمی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عتبہ بن فرقد سلمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بچپن میں بیمار ہو گیا، میرے جسم پہ پھنسیاں ہی پھنسیاں ہو گئیں، پھوڑے نکل آئے جن کی تکلیف مجھے بہت زیادہ رہتی تھی۔ جب میں تکلیف برداشت کر کر کے تھک گیا تو بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پھنسیوں سے پھوڑوں سے جسم خراب ہو گیا، اس کی تکلیف بے آرام کیے رہتی ہے، یا رسول اللہ اس کا کوئی علاج فرمائیے، اس کا کوئی علاج فرمائیے کہ یہ تکلیف میری رفع ہو جائے، یہ تکلیف دور ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عتبہ اپنی قمیض اتار دو۔ میں نے قمیض اتار دی۔ جب میں قمیض اتار چکا تو فرمایا میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ میں آپ کے سامنے دو زانو بیٹھ گیا۔ جب میں بیٹھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ پر پھونک مارا، اپنے ایک ہاتھ پر پھونک مار کر پھر دونوں ہاتھوں کو آپس میں مل لیا اور میرے سارے جسم کے اس حصے پر، میری کمر اور میرے پیٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں ہاتھ پھیر دیے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ میرے جسم پر پھیرے تو میرے جسم کی پھنسیاں، پھوڑے اور جو جسم خراب تھا فوراً ٹھیک ہو گیا۔ نہ صرف میرے جسم کی جلد ٹھیک، صاف شفاف اور تر و تازہ ہو گئی، بلکہ حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جسم پر لگنے کے بعد سے آج تک میرے جسم کو اللہ نے ایسا خوشبودار بنا دیا ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں میرے جسم سے مہکنے والی خوشبو ہر قسم کی خوشبو پہ غالب آ جاتی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے مس کرنے کا کمال ہے کہ آپ کو تو اللہ نے خوشبودار بنایا، آپ کے جسم مبارک کو تو خوشبودار بنایا، لیکن آپ نے اگر کسی کے جسم پہ ہاتھ پھیر دیا تو وہ جسم بھی خوشبودار ہو گیا۔ اس لیے حضرت عتبہ بن فرقد سلمی رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو کہا کہ میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا، میرے جسم سے آنے والی خوشبو جو ہر ایک کے جسم سے آنے والی خوشبو پہ غالب رہتی ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے پھیرنے کا فیضان ہے کہ آپ کے ہاتھ میرے جسم پر پھرنے کی وجہ سے اللہ نے میرے جسم کو خوشبودار بنا دیا، اور ایسا خوشبودار بنایا کہ ہر جگہ پر میرے جسم سے آنے والی خوشبو غالب رہتی ہے۔ اسی طرح حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلنے والا پسینہ وہ جمع کر لیا کرتی تھی اور اس پسینے کو خوشبو میں، عطر میں یا کسی اور خوشبو میں شامل کر دیا کرتی تھیں، اور جہاں کہیں کسی اجتماع میں، کسی مجلس میں
کسی شادی بیاہ میں جانا ہوتا تو آپ کے جسم مبارک کے پسینے والی خوشبو اپنے کپڑوں پر اپنے جسم پر لگا کر محفل میں چلی جاتی۔ تو ایک دن مدینہ منورہ کی خواتین نے ام سلیم سے پوچھ لیا، ام سلیم تم بتاؤ کہاں سے یہ خوشبو لیتی ہو، ہم بھی وہاں سے خرید لیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے تم جہاں بھی جب بھی جس مجلس میں جاتی ہو وہاں پر تمہارے جسم سے آنے والی خوشبو ساری مجلس میں لگا اور ہر ایک تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے کہ ام سلیم کی خوشبو پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے اور یہ کہاں سے منگواتی ہے۔ تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا میں تو کہیں سے بھی نہیں منگواتی۔ تو عورتوں نے کہا پھر یہ خوشبو خود کیسے تیار کرتی ہو؟ کہنے لگی ہاں جو میں تیار کرتی ہوں اس خوشبو کا بدل دنیا میں نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہ راز کھولا کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلنے والے پسینے کے قطرات کو جمع کرتی ہوں اور جمع کر کے اپنے گھر میں رکھی کسی بھی خوشبو میں داخل کر دیتی ہوں اور اس خوشبو کو اپنے جسم پہ لگاتی ہوں، تو جہاں بھی جاتی ہوں وہاں پر میرے جسم سے اور میرے کپڑوں سے ظاہر ہونے والی خوشبو وہ باقی ماحول پہ غالب آ جاتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ہر عضو کو ایسا خوشبودار بنایا کہ آپ نے جس کے جسم پہ ہاتھ پھیر دیا وہ بھی خوشبودار ہو گیا، اور جس نے آپ کے جسم مبارک کے پسینے کو جمع کر کے اپنے جسم پہ مل لیا وہ جسم اور وہ کپڑے بھی خوشبودار ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے گھر میں حاضر ہوتے تو آپ گھر میں موجود نہ ہوتے، ہم مسجد میں آتے تو آپ مسجد میں موجود نہ ہوتے۔ اب ہم یہ نہیں کرتے تھے کہ ہم لوگوں سے پوچھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ، یا کسی سے پوچھیں آپ کدھر گئے ہیں، ہم کسی سے پوچھا نہ کرتے تھے۔ ہم مسجد سے باہر کھڑے ہو کر لمبا سانس لیتے، ہم سونگتے تو ہمیں خوشبو مصطفیٰ بتا دیتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں طرف گئے ہیں، بس ہم لمبے سانس لیتے جاتے اور خوشبو سونگھتے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے، جس بازار سے، جس گلی سے گزرتے وہ راستہ، وہ بازار اور وہ گلی مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی چلی جاتی، اور ہم خوشبو مصطفیٰ کو سونگھتے چلے جاتے اور اس خوشبو کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے، حتیٰ کہ ہم بغیر کسی سے پوچھے، بغیر کسی کے بتائے ہم اس جگہ پہ پہنچ جاتے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو۔ یعنی صحابہ حضور کو تلاش کرنا چاہتے، صحابہ حضور کو پانا چاہتے، اور آپ اپنی مقرر اور متعین جگہ پہ نہ ہوتے تو صحابہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلنے والی خوشبو کا پیچھا کر کے جان لیتے تھے اور آپ تک پہنچ جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس بازار سے گزرتے تھے، آپ کے جسم سے نکلنے والی خوشبو اس بازار کو، اس گلی کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار کر دیتی۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ وصال فرما گئے، مجھے پتہ چلا، میں حاضر خدمت ہوئی، میں نے
یہ کیا کہ آپ کے ہاتھ مبارک پکڑے اور پکڑ کے میں نے آپ کی چھاتیوں پہ رکھ دیے. میں نے صرف یہ کیا، آپ کے ہاتھوں کو اچھی طرح پکڑا اور پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی چھاتی پہ رکھ دیا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں بس میں نے حضور کے ہاتھوں کو پکڑ کے اپنے ہاتھوں میں لیا اور پھر آپ کی چھاتی پہ رکھ دیا. بس اتنے سے عمل سے پھر زندگی بھر میرے ہاتھوں سے خوشبو مصطفیٰ نہیں گئی، زندگی بھر میرے ہاتھوں سے خوشبو مصطفیٰ آتی رہی. اور جب کبھی کسی نے خوشبو مصطفیٰ کو کسی عورت نے سونگھنا ہوتا تو وہ میرے ہاتھوں کا بوسہ دیتی تو وہ عورت جان جاتی کہ آج حضور کے ہاتھوں کی خوشبو ہم نے پا لی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خوشبودار بنایا اور آپ کے جسم مبارک سے نکلنے والی خوشبو مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار تھی. نہ صرف وہ آپ کے لیے تھی بلکہ آپ کا جسم مبارک جس جس جسم کو لگتا گیا، جس جس شے کو لگتا گیا، وہ شے اور وہ جسم بھی خوشبودار ہوتا چلا گیا. نہ صرف چند لمحوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، بلکہ وہ جسم مبارک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشبودار ہو گیا. اور ایسا خوشبودار ہوا کہ وہ شے زندگی بھر، وہ انسان زندگی بھر خوشبودار رہا. انسان کا جسم کا وہ حصہ ہاتھوں پہ آپ نے ہاتھ لگا دیے تو اس بندے کے ہاتھ خوشبودار ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے خوشبودار ہو گئے. آپ نے اگر کسی کے چہرے پر شفقت بھرے ہاتھ پھیر دیے تو وہ چہرہ ہمیشہ کے لیے خوشبودار ہو گیا. آپ نے اگر کسی کی پشت اور کسی کے پیٹ پہ ہاتھ مبارک پھیر دیا تو اس بندے کی پشت اور پیٹ ہمیشہ کے لیے خوشبودار ہو گیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تھے، آپ حضرت سیدہ عائشہ کی گود میں تھے. آپ نے اپنے وصال کے وقت یہ آخری کلمات کہے انا ربکم الاعلی. تو آپ کا وصال ہو گیا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب آپ کا وصال ہوا آپ کا سر مبارک میرے جسم سے لگا ہوا تھا، آپ میری گود میں تھے، آپ کا سر میرے سینے پر تھا، آپ کا وصال ہو گیا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں زندگی گزر گئی، بعد میں مجھے ہر لمحے اپنے جسم سے خوشبو مصطفیٰ محسوس ہوتی رہتی. اور ساتھ یہ بھی کہتی ہیں کہ جب آپ کا وصال ہوا آپ کے جسم مبارک سے ایسی خوشبو ظاہر ہوئی، ایسی خوشبو ظاہر ہوئی کہ ایسی خوشبو میں نے پھر کبھی زندگی بھر محسوس نہ کی. اور آپ کے وصال سے پورے ماحول میں یوں کہہ لے کہ مدینہ بھر میں گلیاں بازار خوشبو مصطفیٰ سے معطر و معمبر ہو گئے اور چپا چپا اور کریا کریا یہ گواہی دے رہا تھا اللہ کا محبوب فلاں جگہ پہ آرام فرما ہے. زیارت کرنے والوں اور بارگاہ نبوی میں حاضر ہونے والوں اور سیدہ عائشہ کے حجرے میں پہنچ جاؤ. تو یہ اللہ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر تو بنایا لیکن بے مثل بشر بنایا ہے کہ اللہ نے آپ کے جسم مبارک کو ایسا خوشبودار بنایا کہ دنیا میں بنائی گئی کوئی خوشبو بھی آپ کے جسم مبارک سے پھوٹنے والی خوشبو کا مقابلہ کر ہی نہ سکی. یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. 2012 میں پہلی دفعہ عمرے پہ گیا تو وہاں پہ ایک شاہ صاحب فیصل آباد کے تھے،
وہ بہت زیادہ ان کو توفیق ملی تھی، مدینہ منورہ ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ تو شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی ایک دوست کے ذریعے، تو وہ جو دوست تھے وہ میرے کلاس فیلو تھے، وہ بھی فیصل آباد کے تھے۔ تو شاہ صاحب کہنے لگے کہ علامہ صاحب کو پھر مدینہ منورہ کی سیر کروانی چاہیے۔ میں نے کہا عنایت ہوگی، مدینہ منورہ کی خاص جگہیں جو عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی وہ دکھانی چاہیے۔ اور ان کا ایک تعلق بھی تھا سعودی گورنمنٹ سے، جس کا وہ استعمال کرتے تھے، اور ایسی جگہوں پہ پہنچ جاتے تھے جہاں عام لوگ اور عامت الناس نہیں جا سکتے۔ تو ہم گاڑی میں شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے، شاہ صاحب ہمیں احد پہ لے گئے۔ ہم احد پہ پہنچ گئے، ایک جنگلہ لگا تھا، سڑک جا رہی تھی، احد کے قریب محلہ ہے، ادھر پہاڑ ہے دائیں طرف اور بائیں طرف لوگوں کے گھر ہیں، بیچ میں سڑک جاتی ہے، آگے ایک جنگلہ آیا۔ تو شاہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ اوپر دیکھیں۔ میں نے اوپر خوشبودار جگہ سے تو بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ابھی رکیں ذرا، ابھی دیکھیں۔ ہم چند قدم آگے چلے تو شاہ اوپر دیکھیں۔ میں نے اوپر دیکھا تو دیکھا کہ ایک پہاڑ کا ٹکڑا پہاڑ کے ساتھ، پہاڑ کی ایک چٹان پہاڑ کے ساتھ معمولی سی ایسے اڑی ہوئی ہے، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس چٹان کو روکنے والا کوئی نہیں، اور اس کے نیچے پہاڑ سخت چٹانوں والا احد پہاڑ ہے۔ پہاڑ کے جو پتھر ہیں وہ جیسے سیمنٹ باریک ہوتا ہے، ایسے باریک ہو کے پگھل کے اندر کو دھنس گیا۔ تو شاہ صاحب نے مجھے کہا یہ دیکھ لیا آپ نے؟ اور وہاں سعودی گورنمنٹ نے جنگلہ لگایا ہوا ہے کیونکہ اندر نہ جا سکے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ یہ جسے ہم لینڈ سلائیڈنگ کہتے ہیں، کہ یہ پہاڑ کا ٹکڑا اوپر ہی نہ گر جائے، اس سے بچانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہوا ہے، ایسا حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب نے مجھے کہا مفتی صاحب آپ نے وہ حدیث تو پڑھی ہے؟ میں نے کہا جی حدیثیں تو بہت پڑھی ہیں، آپ کا اشارہ کس طرف ہے یہ آپ بتائیں گے؟ کہنے لگے وہ جو حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یہ جو محلہ ہے احد پہاڑ کے بالکل سامنے، یہاں پہ قبیلہ بنو ندیر یہودیوں کا قبیلہ آباد تھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس میں بات کرنے کے لیے، کوئی معاہدہ کرنے کے لیے اور صلح کے لیے کہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، آپ کو دعوت دے رکھی تھی۔ بظاہر یہ دعوت تھی، اندر کھاتے یہ پروگرام تھا کہ آپ آئیں گے، ہم ان کو یہاں پہ بٹھائیں گے، چند لوگ ہمارے اوپر کھڑے ہوں گے اور وہ چٹان جو ہے نا اوپر گرا دیں گے، اور یوں نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چل بسیں گے۔ پروگرام یہ تھا۔ تو شاہ صاحب نے کہا یہ حدیث، یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہے؟ میں نے کہا بالکل پڑھا ہے۔ کہتے ہیں یہ وہ منظر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر گئے، بیٹھ گئے، اور گفتگو کا آغاز ہونے سے پہلے جیسے مہمان بیٹھتے ہیں آپ بیٹھ گئے، تو انہوں نے اپنے پروگرام کے مطابق چٹان کو اوپر سے دھکا دیا۔ اللہ نے تو آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، لہذا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا کہ پہاڑ کا ایک حصہ میرے اوپر گرنے والا ہے، تو آپ نے احد سے پناہ لی، تو احد پگھل گیا، اور آپ پورے کے پورے اور آپ کے ساتھی پہاڑ کے اندر چلے گئے، اور چٹان کو اللہ نے وہیں پہ لٹکا دیا، وہیں پہ روک دیا۔ وہ چٹان آج تک اسی طرح لٹکی ہوئی ہے۔ وہ لوگوں نے رکھی تھی یا پہلے سے تھی، یہودیوں نے رکھی تھی، وہ اس کو وہاں سے آپ پہ گرانا چاہتے تھے
کہتے ہیں سعودی گورنمنٹ اس چٹان کو کرینوں کے ذریعے ہٹانے پر بڑا زور لگا چکی ہے، لیکن اللہ نے علامتی طور پر رہتی دنیا کے لیے شاید اس چٹان کو وہاں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس چٹان کو روکنے والی کوئی شے نہیں ہے، یہ معمولی سی پہاڑ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، آڑ اڑ وہاں کوئی نہیں ہے جو اس چٹان کو گرنے سے روک سکے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے معجزے کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے اس چٹان کو اسی طرح رکھا ہوا ہے۔ اور آپ نے اپنا جسم مبارک احد جیسے سخت پہاڑ سے مس کیا تو احد پہاڑ روئی کی طرح نرم ہوتے ہوئے یا ریت کی طرح ذرہ ذرہ بنتے ہوئے اندر کو چلا گیا، اور پہاڑ کے جس حصے پر آپ کا جسم مبارک لگا وہاں سے آج بھی اتنی پیاری خوشبو آتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ ماحول دیکھا ہے اور اپنے نتھنوں سے اس خوشبو کو محسوس کیا ہے۔ یقین کریں ایسی خوشبو میں نے زندگی بھر نہ دیکھی ہے، نہ سنی ہے، نہ محسوس کی۔ وہاں اس جگہ سے دور سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی خوشبو ہے، وہاں قریب جائیں تو پتہ چلتا ہے یہ الگ تھلگ قسم کی خوشبو ہے، اور اس شاخ کو بتا دیتی ہے یہ خوشبو مصطفیٰ ہے۔ صدیاں ہو گئیں لیکن آج تک وہ خوشبو مصطفیٰ ختم نہیں ہو سکی۔ بعض بغض رکھنے والے جن کے دلوں میں بغض ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، ہم نے وہاں قریب دیکھا وہ اونٹنیوں کی مینگنیاں اور گدھوں کی مینگنیاں پڑی ہوئی تھی، تو شاہ صاحب مجھے فرمانے لگے کہ یہ بغض والوں نے یہاں ڈالی ہیں کہ شاید خوشبو کم ہو سکے، لیکن خوشبو کم نہیں ہو سکتی۔ خوشبو تو دور سے بتاتی ہے کہ یہ خوشبو مصطفیٰ ہے۔ تو حاضرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو اللہ نے کمالات عطا فرمائے، اور آپ کا جسم مبارک اللہ نے مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار اور پاکیزہ بنایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔